باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ماں کو پرانے گھر میں چھوڑ کر آ گیا۔ کچھ سال میں ایک چکر لگا دیا کرتا تھا۔ ایک دن پرانے گھر سے کال آئی کہ تیری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تو ماں کی طبیعت واقعی میں بہت خراب تھی، موت کے قریب تھی۔ بیٹے نے پوچھا، ماں میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ماں بولی، بیٹے اس پرانے گھر میں پنکھے نہیں ہیں، تم یہاں پنکھے لگا دو۔ بیٹا حیران و پریشان ہو کر بولا، ماں اپنی اتنی عمر یہاں گزار دی، اب موت کے قریب آپ نے یہ فرمائش کی؟ ماں بولی، بیٹا میں نے تو اپنی زندگی گزار دی، پر ڈر ہے کہ کل کو جب تیرے بچے تجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ گھر میں برداشت نہیں کر پائے گا میرے لال۔ بیٹے نے جب یہ بات سنی تو بیٹے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے آپ کو آج تک معاف نہیں کر پایا۔ دوستوں، ماں تب روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا، ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا۔ ایک ماں سے 10 بیٹے پل جاتے ہیں، مگر 10 بیٹوں سے ایک ماں نہیں پلی جاتی۔ واہ بھائی واہ! کچھ یاد کر، جب بچپن میں تو اپنے آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، تو چلتے چلتے گر جایا کرتا تھا، تو تیری ماں تجھے سنبھالتی تھی، وہ چلنا سکھاتی تھی۔ اور ہاں، جب ٹھنڈ میں رات کو 3-4 بجے بستر پر پیشاب کرتا تھا تو ماں اپنی گہری نیند کو چھوڑ کر تجھے آرام کی نیند سلاتی تھی۔ اور اگر آج تم بڑے ہو گئے ہو تو ماں پر چلا رہے ہو، اس کو بوجھ سمجھ رہے ہو، شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ؟ اگر وہ چاہتی تو تمہارا بچپن میں ہی گلا دبا سکتی تھی، پر وہ ماں ہے، ماں کے لیے اس کا بچہ اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس کو چاہے کتنی ہی تکلیف ہو، ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک گزارش اور ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن ماں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے نا تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو سننے کے بعد بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی تو سمجھ جانا کہ تم ایک زندہ لاش ہو، تم ایک زندہ لاش ہو، تم ایک زندہ لاش ہو۔